الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا معزز دوست ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھ دکتور محمد وسیم مدنی صاحب موجود ہیں، جو مدینہ سے فارغ ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی یعنی کہ اسٹڈی موجودہ حالات پہ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے۔ آپ کی اسٹڈی خاص طور پر ریجنل پولیٹکس، مڈل ایسٹ کی جو ریجنل پولیٹکس ہے، اس کے اوپر ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی اسٹڈی کی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ عام طور پہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، سعودی عرب کو لے کر ہو یا ایران یا اسرائیل یا یہ جو حوثی باغی ہے یا یمن کی جو جنگ چل رہی ہے، اس سبجیکٹ سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں شیخ دکتور وسیم کے سامنے سوالات رکھوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سوالات کے جوابات ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور حوثی باغیوں کی جو ابھی جنگ چل رہی ہے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عاصفۃ الحزم ہے یا فیصلہ کن طوفان ہے، تو یہ جنگ سیاسی جنگ ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے اس جنگ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ سعودی عرب کی جو جنگ ہے، آپ اگر سعودی عرب کی تاریخ پہ اور تھوڑا ماضی قریب پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ سعودی عرب کے یہاں اس طرح کے جارحانہ عزائم موجود نہیں ہیں کہ وہ کسی ملک پر حملہ کرے یا کوئی سیاسی جنگ کرے یا کسی سے بلا وجہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ یہ ان کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ جو لوگ سعودی عرب کی سیاست سے واقف ہیں یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں۔ یمن کا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو وہاں کی قانونی حکومت تھی، اس کو جب ان حوثیوں نے ایران کی مدد سے اور وہاں کی جو پرانی حکومت تھی جن کے علی عبداللہ صالح کو جس کو معزول کیا گیا تھا، اس کے فوجیوں کی مدد سے جب انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا اور وہ صنعاء سے بھاگ کے عدن میں آ گئے، پھر یہاں بھی ان کا پیچھا کیا، تو جب انہوں نے ان سے مدد طلب کی ہے اور وہاں کی جو قانونی حکومت ہے اس نے باقاعدہ ان کو لیٹر لکھ کر کے بلایا ہے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں، اور ان کے آپس میں یہ معاہدے ہیں کہ جب یہ جو ممالک ہیں عرب اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں، ان کے معاہدے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا ہے، جیسے اس سے پہلے بحرین نے سعودی عرب کو بلایا تھا۔ تو جب وہاں کی قانونی حکومت نے بلایا ہے تو یہ اس کے بلانے پر وہاں گئے ہیں، اس لیے تاکہ وہاں کی جو قانونی حکومت ہے اس کو واپس لایا جا سکے اور اس کو اس کے صحیح جگہ پر پہنچایا جا سکے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حوثی باغی ہیں، یہ ان کے پشت پر ایران کھڑا ہوا ہے، اور ایران ان حوثیوں کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ یمن پر قبضہ کر لے اور یمن کے معاملات میں دخیل ہو جائے، اس کے بعد جس طرح اس نے عراق اور شام میں جو حالات کیے ہوئے ہیں اسی طرح یمن میں داخل ہو کے وہ حالات پیدا کرے، پھر اس کے بعد سعودی عرب پہ جو اس کا اصل ٹارگٹ ہے، سعودی عرب پہ حملہ کرنا اور قبضہ کرنا، جس کا بار بار وہ اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی پریس کانفرنسوں میں اظہار کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ چیز مذہبی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اصل ان کا ٹارگٹ ہے۔ اس لیے سعودی عرب کو ایک دوست کے تعاون کی، سعودی عرب کے لیے ایک دوست کے تعاون کی حیثیت سے بھی اور اپنے سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ وہاں کی قانونی حکومت کا ساتھ دیتے، اور یہ بین الاقوامی قانون کے بالکل مطابق ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ نے، یورپی یونین نے اس کی بالکل تائید کی ہے، اور دنیا کے کسی نظام میں یہ چیز غلط قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ سعودی عرب نے بالکل ایک قانونی اور اخلاقی کام کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اسی کے ضمن میں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس نہ تو فوج ہے نہ تو اسلحہ ہے، اور ہمیشہ یہ لوگ دوسروں سے مدد لیتے ہیں اور دوسروں کی کٹ پتلی ہیں، دوسرے جب کہتے ہیں کہ اٹھو تو اٹھتے ہیں، بیٹھو تو بیٹھتے ہیں، تو پھر اس معاملے میں ان کے پاس فوج کہاں سے آ گئی، ہتھیار کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک خام خیالی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، بیجا لڑائی جھگڑا اور جنگ اس سے دور رہتے ہیں۔ اور یہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی کہ آپ جنگ کی تمنا نہ کریں، لیکن جب جنگ ہو تو اس میں ثابت قدم رہیں۔
تو اس لیے جو ہے سعودی عرب کی جو حکومت ہے یہ اس جنگ سے دور بھاگتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کہیں جنگ میں ملوث ہوں، کیونکہ جنگ کے جو نتائج ہیں وہ بہت خراب نکلتے ہیں، اور ان کے اندر حلم ہے، صبر ہے، حکمت ہے جو یہاں کے حکام ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا ان کے حلم اور شرافت کی وجہ سے کہ ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس لڑنے کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے۔ الحمدللہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، حمیت بھی ہے، غیرت بھی ہے، اور یہ اپنی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے سے زیادہ چونکہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اس لیے یہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور پوری طرح جو ہے اس کی الحمدللہ جو اس کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے وہ ان کے پاس مہیا ہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں اس کے طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جنگوں میں اسلحوں کی اور تعداد کی ان کی بہت بڑی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جنگوں میں اصل جو جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس میں ایمان کی، قوت کی، صبر کی اور عزیمت کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ چیز ان کے اندر الحمدللہ جو دوسرے ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ حالات حاضرہ میں اب جو جنگیں ہوتی ہیں اور جب ہتھیار اتنے ترقی کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ اسلحوں کی اہمیت نہیں ہے، ان کی جو ہے اور جو افراد ہیں ان کی اہمیت نہیں، یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے، ایسی بات نہیں، حقیقت ایسا نہیں۔ ماضی قریب میں آپ دیکھیں گے افغانستان میں جو روس کا حال ہوا، وہ افغانیوں کے پاس جو ہے ہتھیار دیکھے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے جب ثابت قدمی سے کام کیا تو روس جس طرح ان پر قبضہ کیا تھا اس کو انہوں نے آزاد کرا لیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی محنت سے۔ تو جنگوں میں ہتھیار کا بہت زیادہ اور جو نفری قوت ہوتی ہے اس کا دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے الحمدللہ سعودی عرب کے پاس ایمانی قوت بھی ہے، اور سعودی عرب کے پاس جو جتنی اسلحوں کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے دفاع کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے جن سے تعاون لینا چاہیے ان سے وہ تعاون لیتے ہیں، جن سے تعاون لینے میں حرج نہیں ہے، اور یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں صحابہ کرام یہودیوں سے اسلحہ خریدتے تھے اور ان سے اسلحہ لیتے تھے، اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی جو غیر مسلم جو اسلحہ بنانے میں اور اس طرح کی چیزوں میں ماہر تھے ان سے مسلمانوں نے استفادہ کیا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کوئی بہت لولا لنگڑا اور کمزور سا ملک ہے اور ایسے وہ بہت غافل اور بیٹھا ہوا ہے جیسے لوگوں کا گمان ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آصفۃ الحزم نے ابھی یہ بالکل سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ سعودی عرب ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے تھے۔ سعودی عرب ایک ٹھوس اور مضبوط اور ایک بہت ہی قوی ملک ہے، جس کی قوت اصل قوت اس کے اسلام میں اور توحید میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو دیگر جو لوازمات ہیں زندگی کے اور قوت کے، وہ بھی ان کے پاس الحمدللہ موجود ہے، جیسا کہ اس موجودہ جنگ میں جو ہے ظاہر ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سعودی عرب کے پاس اسلحہ ہے اور سعودی عرب کے پاس لڑنے کی طاقت بھی ہے، تو یمن کے حوثیوں کے خلاف جب جنگ ہو سکتی ہے تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے اس میں دو بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس نقطے پر اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل سے جنگ کیوں نہیں کرتا ہے، وہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب سے حقد اور بغض رکھتے ہیں، اور وہ جو ماضی کی تاریخ ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو پہلی جنگ ہوئی ہے جب سے اسرائیل سے، جب اسرائیل کا وجود ہوا ہے، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ موجود تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح یہ جنگ کی جائے، اور اس میں عربیوں کو اپنی فوج داخل کرنے کے بجائے فلسطینیوں کو ان کے وطن کا دفاع کرنے دیا جائے اور ہم ان کا سپورٹ کریں۔ دیگر جو ممالک تھے انہوں نے ان کا مشورہ نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر میرا مشورہ آپ نہیں مانگیں گے یہ جنگ جو ہے ناکامی سے دوچار ہوگی، لیکن چونکہ آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں تو اس لیے چلیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے وہ جتنی مدد کرنی تھی اس وقت انہوں نے وہ مدد کی، اور نتیجہ وہی نکلا جس کا ان کو خدشہ تھا، یہ لوگ ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد جو اسرائیل سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں، دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایک 67 میں یا 68 میں، اور ایک 72 میں، جو جنگ جس کو اکتوبر کی جنگ کہا جاتا ہے، جس میں مصر کو غلبہ حاصل ہوا۔ دونوں جنگوں میں سعودی عرب بنفس نفیس شریک تھا اسرائیل کے خلاف۔ پہلی جنگ میں ان کو بہت زیادہ خسارہ ہوا کیونکہ جو ان کے حلیف ممالک تھے اس میں کسی ملک نے غداری کی، خیانت کی اور اسرائیل کو خبر کر دی۔ دوسری جنگ ہوئی تو سعودی عرب نے یہ پلان تیار کیا کہ اب جو ہے کسی سے
زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کرنا ہے، مختصر لوگوں کی قوت ہو اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ چنانچہ سعودی عرب، مصر اور سوریہ نے مل کر کے خاموشی کے ساتھ جو اسرائیل پہ حملہ کیا اور بہت ہی کامیاب رہے، جو زمین اسرائیل قبضہ کر چکا تھا اس کو انہوں نے واپس لائی، اور قریب اگر زیادہ پیش قدمی برقرار رہتی محمد انور سادات کی تو قریب تھا کہ وہ لوگ اسرائیل کو ختم ہی کر دیتے، لیکن یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں جو بڑے ممالک پشت پر ہوتے ہیں ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہیں پر انہوں نے اپنی زمین کو چھڑا کر کے وہاں پر وہ رک گئے۔ اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ان دونوں جنگوں میں بنفس نفسی شریک رہا، اور جو اس کے نقصانات ہوئے اور فائدے ہوئے اس میں شریک رہا۔ ملک فیصل رحمہ اللہ خود جو ہے وہاں پر گئے جنگ جیتنے کے بعد، اور وہ جو آخری حد تھا مصر کا وہاں پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ انور سادات کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں موجود ہیں، اور انہیں سپورٹ کیا۔ بلکہ اسی جنگ کے نتیجے میں یہودیوں اور جو ہے نصرانیوں نے معامرت کر کے ان کو قتل بھی کروایا، کیونکہ ان کی جو شدید خواہش تھی وہی تھی کہ میں مرنے سے پہلے بیت المقدس میں، آزاد بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کے جتنے ممالک موجود ہیں کسی نے بھی اسرائیل کے خلاف اتنا نہ ٹھوس موقف اپنایا ہے، نہ اتنا ٹھوس تعاون کیا ہے، عسکری بھی اور مالی بھی۔ اور اب جو موجودہ صورتحال ہے، مشکل یہ ہے کہ جب آپ کسی دشمن سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اتنی خیانتیں موجود ہیں مسلم قیادات میں کہ اگر سعودی عرب آج یہ قدم اٹھانا چاہے اور اٹھا لے تو ان کے جو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے ان کو نقصان پہنچائیں گے، اور ان کے اندر جو ان کے لیے بغض ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ خود آصفۃ الحض میں یہ چیز کھل کر کے سامنے آئی ہے، اور یہ اندر بعض محققین کی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس میں بھی بعض لوگوں نے خیانت کی ہے، یا اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کسی مصدقہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، یا بہت واضح ہو کر نہیں آیا ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھائے تو بہت پھونک پھونک کر کے اٹھائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے حوثیوں پہ حملہ کیوں کیا؟ دیکھیے، جب تک آپ اپنی سیکورٹی کو مضبوط نہیں بنائیں گے اور اپنے ارد گرد کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی صفوں کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے تب تک آپ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے یہ پوچھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ ان رافضیوں کے خلاف جو ہے جنگ کر رہے ہیں اور کیوں نہیں جو ہے بیت المقدس کو آزاد کرا رہے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ جب تک ان رافضیوں سے اس امت کی صف کا صفایا نہیں ہو جائے گا تب تک جو ہے ممکن نہیں ہے کہ میں جو ہے دشمنوں پر قابو پاؤں۔ اور وہی ہوا، جب وہ ان رافضیوں سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے شکست دے کر کے ان کا سب کچھ ان کا خاتمہ کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو یہاں پہ ایک دشمن پیٹھ پہ پہنچ چکا ہے، اور جو ہے ایک آپ کا پڑوسی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے، آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی جان جو ہے حلق میں ہے، تو اس کا تعاون کرنا جو ہے سعودی عرب کے لیے ضروری تھا۔ وہ جو ہمارا بڑا دشمن ہے، جب ان مسائل سے ہم نجات پا جائیں گے اور ایک اچھا اتحاد ہمارا بن جائے گا تو ہم اس دشمن کو بھی دیکھیں گے۔ اور یہ چیز ان کے خطے میں ہے، ملک سلمان حفظ اللہ نے آتے ہی یہ بات کہی ہے کہ جو ہے اسرائیل ہمارے فلسطین کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے وہ سعودی عرب سے حل ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے امریکہ اسرائیل کے پشت پر ہے، اور اسرائیل کی خود جو ذاتی قوت ہے ایٹمی اسلحے سے لیس ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کر کے جو ہے وہاں ایک آدمی فلان کر کے وہ کام کر لے۔ سارے امت کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، کسی ایک کو متہم کرنا اور یہ کہنا کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ساری امت مل کر کے جب کوشش کرے گی تو یہ مسئلہ جو ہے حل ہوگا۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے۔ جو لوگ بھی سوال کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سنی بھائیوں میں سے ہوں، چاہے وہ رافضی مجوسی ہوں، ان سے آپ پوچھئے کبھی انہوں نے ایک پٹاخہ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں پھوڑا ہے، نہ وہ زندگی میں پھوڑ سکتے ہیں۔ جو ان کی سیاست ہے وہ سیاست ہی ہے، اس کو متہم کرنا، اس کو متہم کرنا۔ عملی طور سے انہوں نے ماضی میں نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، نہ آپ ان سے مستقبل میں امید رکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب ماضی سے جب سے اس کا قیام ہوا ہے تعاون کر رہا ہے، اور اسرائیل کی جنگوں میں بنفس اسرائیل کے خلاف بیت المقدس کے لیے سعودی عرب جب سے اسرائیل کا وجود آیا ہے اس میں بنفس نفیس مال اور فوج اور عسکری قوت کے ذریعے برابر شریک رہا ہے۔ یہی حقیقی تاریخ ہے جس کو لوگ ذکر نہیں کرتے اور مس کرتے ہیں، اور سعودی عرب سے جو ان کے دلوں میں ذاتی بغض ہے یا عقیدے اور منہج کا بغض ہے اس کو جو ہے اس شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ شیخ، آپ نے ذکر کیا ہے کہ امت کو متحد ہو کے کام کرنا ہے، تو اس ضمن میں لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم
سنی اور شیعہ میں اتحاد پیدا کرے، اور کہتے ہیں کہ جو ماضی کے شیعہ تھے ان کا عقیدہ کچھ اور تھا اور اس دور کے جو شیعہ ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، خلافت بنائیں گے، یہودیوں کو شکست دیں گے. تو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ماضی کے شیعہ اور تھے اور حاضر کے شیعہ اور ہیں، یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شیعوں کے کئی فرقے ہیں، کئی مذہب ہیں، اور ان کے عقیدے اس اعتبار سے مختلف ہیں. بعض بہت غالی قسم کے ہیں، بعض کم ہیں، اور بعض جو ہے کفر کی حد تک جاتے ہیں، اور بعض کے اندر کچھ بدعات ہیں. لیکن جو اکثر جو روافض ہیں ان کے عقیدے میں کفریہ اور شرکیہ چیزیں موجود ہیں، اور عمل میں بھی ان کے کفریہ اور شرکیہ چیزیں موجود ہیں. اور یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو خاص طور سے جو مجوسی اور فارسی روافض ہیں ان کے جو عقیدے ہیں، قرآن کو یہ محرف مانتے ہیں، اکثر صحابہ کرام کو یہ کافر مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں. نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبوت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے تھی، غلطی سے جبریل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اسی طرح جو ہے اپنے ائمہ میں جو ہے الوہیت کے بہت سارے عقائد ہیں جو اس کو یہ مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم حرمین شریفین پہ قبضہ کریں گے تو جو دو بڈھے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ہم قبر سے نکال کر کے پھانسی دیں گے، کیونکہ وہ کفار ہیں، کافر ہیں، اور جو ہے انہوں نے خلافت پہ زبردستی قبضہ کر لیا تھا. اسی طرح جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہے نعوذ باللہ کہ یہ جو ہے زانیہ ہے، اور ہم جب قبضہ کریں گے حرمین شریفین پہ تو ہم اس کو قبر سے نکال کر کے رجم کریں گے. تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ماضی یہ تھا اور مضارع یہ ہے اور مستقبل یہ ہے اور حال یہ ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ تو بنیادی ان کے عقیدے ہیں جس میں اکثر جو ہے شریک ہیں. میں اکثر کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے شیعہ بھی آپ کو ملیں گے جو یہ عقائد نہیں رکھتے ہیں. جی جی. تو یہ اصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے، اس سے قطع نظر کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہر وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پابندی کرے. اگر سارے مسلمان جو یا سارے وہ لوگ، سارے مسلمان کہنے کے بجائے میں اس طرح اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ سارے وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اگر وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے لگیں تو اتحاد کی طرف بلانے کی مزید ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود سب متحد ہو جائیں گے اور خود بخود سارے لوگ جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے. تو آئیے کتاب و سنت پہ جمع ہوتے ہیں، کتاب و سنت کو مانتے ہیں اور کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اس طرح ہم اپنا جو ہے اتحاد قائم کر لیتے ہیں. نہ کسی جو ہے پیر فقیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ کسی جو ہے امام کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور نہ جو ہے جو ہماری یہ جو کفر و شرک سے بھری ہوئی روافض کی کتابیں ہیں ان کی طرف ہم بھاگتے ہیں. سیدھے سیدھے ہم قرآن اور سنت کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، تو خود بخود ہمارے صفوں میں اتحاد ہو جائے گا. یہ اتحاد جب تک قائم نہیں ہوگا، اگر آپ چاہیں کہ ان لوگوں کو ایسے ہی جمع کر لیں ان کے مختلف عقائد پہ، تو اگر کسی لمحے میں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اتحاد کسی خاص مصلحت کے تحت ہو بھی جائے تو یہ کبھی بھی دیرپا نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا دین کی تبلیغ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جمع کرنا چاہا تو کس پر جمع کیا؟ قرآن پر جمع کیا اور اپنی باتوں پر یعنی احادیث پر جمع کیا. تو وہ جمع ہوئے اور ان کے دل بالکل مل گئے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ مختلف عقائد کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے جمع ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کسی خاص مصلحت کے تحت وقتی طور پہ جمع ہو جائیں، لیکن وہ کبھی بھی چیز جو ہے یہ اتحاد دیر پا نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے اگر اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت پہ اتحاد کریں اور اسی پر آ کر کے جو ہے سارے لوگ گلے مل جائیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اسی ضمن میں ایک اور سوال میرا ہے کہ چند لوگ ہیں، چند تنظیمیں ہیں جو حکومت الہیہ کا دعویٰ کرتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب یہاں پر بادشاہت ہے اور یہ باطل حکومت ہے اور بکاؤ حکومت ہے، اور ایران ایک اسلامی حکومت ہے، اور ایران کا جو انقلاب تھا اس کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، اس کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، خمینی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کا منہج اور مسلک یہی ہے کہ یہ انقلاب کو اپنا منہج سمجھتے ہیں. تو اسلام کی ایران کا جو انقلاب تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، وہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو ایران کو اسلامی سلطنت کا نمونہ سمجھتے ہیں، ان کو میں ٹھگے ٹھگائے لوگ سمجھتا ہوں. ہاں، اور اس میں یہ عقلی طور سے ٹھگے ٹھگائے ہوئے لوگ ہیں.
اور اس میں جو بہت زیادہ ہوشیار ہیں ان کے اندر سعودی عرب کا بغض اس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ یہ کبھی جو ہے اس حکومت کی تائید نہیں کر سکتے ہیں الا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے اور ان کے دلوں کو بدل دے اور ان کو حق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اس کی دعا کرتے ہیں۔ باقی یہ بات رہی کہ سعودی عرب کا جو نظام سلطنت ہے وہ کیا ہے، اس پر بحث ہونا بہت ضروری ہے۔ میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام ہے۔ جی، یہ جو بادشاہت کا نظام ہے یہ کوئی مخترع اور بدعت اور یہ جدید نظام نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلف نے مسلمانوں کا سب سے پہلا بادشاہ کہا ہے، جی، اور ان کے بعد سے اسلام میں یہی نظام چلا آ رہا ہے۔ خلافت بادشاہت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں اس کے بعد سے جو نظام آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے، ان کے بعد جو ہے یزید کے بعد دیگر خلفاء، بنو عباسیہ کے دیگر خلفاء، بنو عباسیہ کے پورے خلفاء جنہوں نے آل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ہی خلافت کو حاصل کیا تھا، ان کے یہاں وہی نظام رہا۔ اندلس میں جو مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں بھی باپ بیٹے کی وراثت جاری رہی، اور عثمانیوں کی جو عظیم الشان حکومت تھی، جو سلطنت تھی، وہاں بھی یہی چیز جاری رہی۔ تو یہ بادشاہت ہونا یہ کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی سابق میں وجود نہیں رہا ہے۔ بہت اچھی چیز ہے اگر شورا کے ذریعے خلیفہ کا یا حاکم کی تعین ہو تو یہ اس سے افضل ہے، جی، لیکن اس طرح اگر نہ ہو سکے تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو اسلام میں جو چیز چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے، امیر معاویہ سے لے کر کے آج تک رضی اللہ عنہ۔ اور سلف میں یہ بعض سلف کے اقوال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اول ملوک الاسلام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہت سے اتنا بغض نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اب رہی بات جمہوریت کی، اور جو ایرانی جمہوریت ہے، تو فی نفس ہی جو جمہوریت ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے وہ متصادم ہے، اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس سے متصادم ہے۔ لیکن آپ اگر کسی ملک میں ہیں جہاں پہ جمہوریت رائج ہے تو آپ اس کی پابندی اس کے نظام کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں، آپ اس کے پابند ہیں، آپ اس کو فالو کریں۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اسلامی سلطنت ہے یا آپ اسلامی سلطنت کا قیام چاہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں خلفائے اربعہ کے طرز پہ ہو یا اس کے بعد کی جو حکومتیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وضعی جو قوانین ہیں وہ ان سے اسلام کا جو شرعی نظام ہے وہ ٹکراتا ہے اور وہ اس کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس وقت وہ شاہی نظام ہے، اور یہ شاہی نظام کوئی نیا اور جدید نہیں ہے، وہی پرانا جو نظام تھا اس پر آ رہا ہے، جو مسلمانوں کے یہاں عرصے تک خلفائے اربعہ کے بعد وہ جو 40 سال کا عرصہ ہے، 30 یا 40 سال کا، اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہی چلا آ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اہم چیز اس میں یہ ہے کہ نظام کون سا لاگو ہے یہاں پر۔ ماشاءاللہ یہاں کتاب و سنت کی حکمرانی ہے اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بتایا ہے اس کے مطابق یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ جرائم سے متعلق ہوں، چاہے عام معاملات کے متعلق ہوں، چاہے عام حقوق سے متعلق ہوں، یا اور کسی بھی طریقے کے احکام ہوں۔ اس کے برعکس آپ ایران میں دیکھ لیں، کیا وہاں کتاب و سنت کی حکومت ہے؟ کیا وہ جو انقلاب آیا تھا اسلام کے نام پر، تو وہ کیا وہاں پہ کتاب و سنت نافذ ہے؟ وہ انقلاب ایک حقیقت میں ایک شیعی اور فارسی مجوسی حکومت کے خلاف، ایک ملحد مجوسی اور فارسی حکومت کے خلاف، اور ایک ملحد رافضی حکومت کے خلاف ایک دینی رافضی حکومت کا انقلاب تھا۔ اور شاہ اسماعیل صفوی کے بعد جس طرح وہاں اس کے زمانے میں سنیوں کی حالت تھی، سنی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انقلاب آئے گا تو ایران میں خوشحالی آئے گی، تو وہ انقلاب آیا اور وہ اس سے بدترین ثابت ہوا، کیونکہ وہ ملحد جو رافضی حکومت تھی وہ گئی تو اس کے مقابل میں ایک رافضی دینی حکومت آ گئی، تو اس نے اور زیادہ وہاں پر جو ہے شر پھیلایا، اور وہاں کے جو سنی تھے وہ بالکل بے بس اور بالکل بے قدر و قیمت ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ آج ان کے پاس کوئی ان کو سہولیات حاصل نہیں ہے، چاہے وہ اہواز کے سنی ہوں، چاہے وہ بلوچستان جو بلوچی سنی ہیں جو ایران کے ماتحت ہیں، یا چاہے وہ کردی سنی ہوں، ان کو کسی طرح کی نہ تعلیمی، نہ طبی، نہ سیاسی، نہ اجتماعی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ صرف اہواز میں تقریباً 1 کروڑ سنی عربی سنی رہتے ہیں، لیکن ان کے مدارس اور ان کے اسکولوں میں عربی نصاب تعلیم رائج کرنا ممنوع ہے، وہ فارسی نصاب تعلیم پڑھنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایرانی انقلاب کی حقیقت ہے۔ ان بدھوؤں کو اور ان بغیضوں کو جو سعودی عرب سے بغض رکھتے ہیں، ان کو یہ چیز جاننی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ انقلاب کون سا ہے اور یہ حکومت کون سی ہے، جہاں ماشاءاللہ آپ
عربی میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اردو والے اردو میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگریزی میں بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہندی میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہر آدمی کو پوری طرح آزادی ہے اور پوری آزادی کے ساتھ یہاں اپنے حقوق کے ساتھ شرعی دائرے میں رہ رہا ہے اور کتاب و سنت کے سائے میں جو ہے جی رہا ہے. الحمدللہ. اچھا شیخ، آپ نے ذکر کیا ہے ایران کے انقلاب کے بارے میں، دینی انقلاب کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے. ایران کی مسلمانوں سے دشمنی کیا ابھی ہوئی ہے یا ماضی میں رہی ہے؟ مسلمانوں کو کیا انہوں نے نقصان ماضی میں بھی پہنچایا ہے؟ دیکھیے، یہ روافض جو ہیں ان کی ایک تاریخ رہی ہے. جو مسلمانوں کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو علم کے پہاڑ تھے اور جن کی باتیں تقریباً سند کا درجہ رکھتی ہیں، جب کسی مسئلے میں ان کا کوئی قول آ جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ابن تیمیہ نے کہا ہے، تو سارے لوگ وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اگرچہ وہ معصوم نہیں تھے اور ان کے باتوں کا بھی جو ہے آپ ان پر بھی استدراک کر سکتے ہیں. اور ان کے شاگرد ابن القیم، اگر آپ صرف ان دونوں کے اقوال کو جمع کر لیں رافضیوں کے بارے میں اور کسی آدمی پر پڑھیں بغیر بتائے ہوئے کہ اس کو ابن قیم ابن تیمیہ نے کہا ہے، تو وہ یقین نہیں کرے گا. اتنے سخت اقوال ہیں، اتنے سخت ہیں. ان کی جو اسلام دشمنی رہی ہے شروع سے، ان کے وجود سے وہ عبارت ہے اور آج تک یہ وہی کام کرتے آ رہے ہیں شروع سے لے کر کے. دیکھیے، آپ جو بڑے بڑے اہل بیت کے جو لوگ تھے وہ شیعوں کے ہاتھوں یا تو مارے گئے یا تو ان کے دھوکے کے نتیجے میں مارے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں جو کرامتہ تھے جو شیعوں کی ایک قسم ہے، کعبہ تک آئے، ان کا انہوں نے دروازہ تک اکھاڑ لیا، حجر اسود کو لے کر کے وہ اپنے ساتھ چلے گئے. حاجیوں کو انہوں نے یوم الترویہ کو غالباً مارا اور ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا اور لوٹ لیا. اور ان کی لاشیں وہ جب خانہ کعبہ کے پردے کو جا کر کے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے یہ امان کی جگہ ہے، تو وہ رافضی کہتے تھے کہ جو ہے اگر تمہارے رب نے تم کو امان دیا ہے تو اس کو کہے بچائے، اور یہ کہہ کر کے ان کو قتل کرتے تھے. فاطمیوں کی جو حکومت مصر میں بنی اس کی بھی یہی حالت تھی، ہمیشہ یہ دشمن رہے اسلام کے. اسی طرح عثمانیوں کی جو حکومت تھی اس میں بھی یہ جو رافضیوں کی ایرانی حکومت، اس وقت بھی ان کے ہمیشہ خلاف جو ہے برسر پیکار رہی. اور جو نصارہ تھے جن کے خلاف عثمانیوں کا جہاد چل رہا تھا، ان سے یہ ملے رہے. اس کی وجہ سے ان کے فتوحات میں بہت زیادہ ضرب آئے. ہندوستان میں بر صغیر کی جو لوگ، ہندوستان اور پاکستان کی، بنگلہ دیش کی بر صغیر کی جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ انگریزوں کو متمکن کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا. سب سے بڑا حادثہ جو اسلام میں ہوا اجتماعی طور سے، بغداد کا سقوط. جو بغداد جب ساقط ہوا، وہ رافضی وزیر تھے خلیفہ کے، انہوں نے جو ہے تاتاریوں کو بلایا اور ان کو تاراج کیا. تو ان کا ماضی بالکل تاریخ ہے اور جو حال ہے وہ اور زیادہ تاریخ ہے، کیونکہ حال تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ماضی تو ہم سے چھپا ہوا ہے، اس کو ہم صرف پڑھ رہے ہیں. حال میں آپ دیکھ لیں عراق میں انہوں نے سنیوں کا بالکل صفایا کر دیا ہے، جو ان کی کلیدی شخصیات تھیں. شام میں لاکھوں سنیوں کو قتل کیا ہے. باقاعدہ ایران کی جو مجوسی اور رافضی حکومت ہے، ان کے تعاون سے ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. یہی کھیل انہوں نے لبنان میں زمانے سے کھیلا ہے اور کھیل رہے ہیں، وہاں کی حکومت کو قرار آنے ہی نہیں دیتے ہیں حزب اللہ کے تعاون سے. اور یمن میں یہی کھیل یہ کھیلنا چاہتے تھے. تو جب ان کے سر کو کچلا ہے عاصفۃ الحزم نے اور ملک سلمان نے ان کو جگہ پر پکڑا ہے، تو اب یہ بلبلاہٹ میں اس طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں. روافض کی جو پوری تاریخ ہے اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اور ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے یہاں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں. رافضی اگر فارسی ہو تو اس کو سنیوں سے اور خاص طور سے عرب سنیوں سے انتہا درجے کا بغض ہے. تو فارسیوں کو پہلے ہی سے عربوں سے بغض ہے، جاہلیت ہی سے. اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حکومت کو توڑی، ان کی سلطنت کو ختم کیا، تو وہ بغض جو تھا فارسیوں کا وہ عربوں سے موجود تھا. جب وہاں اسلام پھیلا اور یہ چیز دھیرے دھیرے کم ہوئی تو یہ معاملات ٹھنڈے پڑ گئے. لیکن جب اب تشیع آیا ہے وہاں پہ اور رفض آیا ہے، تو رفض کی جو سنت سے دشمنی ہے وہ ایک، اور جو فارسیوں کی عربوں سے دشمنی ہے وہ دو. تو اس طرح جو ہے اس وقت جو موجودہ ایران کی حکومت ہے وہ سمجھ لیجیے ایک فارسی مجوسی حکومت ہے جو عربی سنی حکومت اور ان کے افراد کے بالکل خلاف ہے. اس لیے اس وقت ان کی ساری دہشت گردی جو ہے عربوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی ساری دہشت گردی کا رخ عربوں کے خلاف موڑے ہوئے ہیں. اور شرق اوسط میں یہ جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں عربوں کی، یا وہاں فسادات کی اور دہشت گردی کی اور اس طرح کی جو حرکات اور اعمال ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ مجوسی آپ کو مل جائیں گے، جو دوسرے مجوسیوں کے، دوسرے رافضیوں کے اور ان کے تعاون سے، یا دوسرے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے تعاون سے وہ اپنے ایجنڈے کو نافذ کر رہے ہیں. اور ان کے سر پہ اسرائیل اور امریکہ ہیں
جن کے ایجنڈوں کو وہ شرق اوسط میں نافذ کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ ابتری پھیلے اور اس طرح دشمنوں کو پاؤں جمانے کا موقع ملے. یہ کل ان کی حقیقت ہے. ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے اور ان کا ماضی جیسے ہی رہا ہے ویسے ہی حال میں چل رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ یہ اسلام کے دوست ہیں تو ان سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ بھائی اگر یہ اسلام کے دوست ہیں تو یہ بیچارے جو عراق اور شام کے جو سنی ہیں ان کا کون سا جرم ہے؟ یہ کون سے کیا یہ کافر ہیں؟ ان کو آپ کیوں اس طرح قتل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں؟ اور یمن میں آپ کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے وہ حوثی وہاں پر ہیں, وہ اپنا وہاں کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ وہ اپنا معاملہ نمٹ لیں گے, تو وہاں پہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اصل وہ پورا ایک پلان ہے ان فارسی مجوسیوں اور رافضیوں کا کہ وہ پورے اپنا جو ان کا ایک توسیانہ جو عزائم ہے وہ پورے ملک کو جو جس طرح بڑھانا چاہتے ہیں اور عرب ممالک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اسی کا وہ پلان ہے جس کو وہ وقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کر رہے ہیں. اور اسی پلان کے تحت یہ یمن میں آئے تھے کہ یمن کے ذریعے پھر جو ہے ہم سعودی عرب پہ یلغار کریں گے. اور یہ خود انہوں نے باقاعدہ کہا ہے. آپ کچھ دنوں پہلے آپ نے اخبارات میں سنا ہوگا وہاں کے بہت بڑے آدمی نے اعلان کیا کہ ہم عراق کو بغداد کو ایران کی راجدھانی بنائیں گے, بغداد کو ایران کی راجدھانی بنائیں گے. اور پرانی کسروی جو حکومت تھی فارسی جو امپائر تھا, جو بڑی سلطنت تھی زمانے جاہلیت میں, جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا تھا صحابہ مجاہدین صحابہ کی فوج کے ذریعے اور اسلامی مجاہدین کے ذریعے جس کو توڑا تھا, وہ سلطنت یہ واپس لانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ اپنی زبان سے باقاعدہ اقرار کرتے ہیں. کون سی سلطنت؟ وہ جو عظیم ایران کی سلطنت تھی جو فارسی کسروی سلطنت, وہی مجوسی سلطنت کو یہ لانا چاہتے ہیں. تو اس کو لانے کے لیے یہ ان عرب ممالک پہ قبضہ کر کے اور ان کو توڑ کر کے جو ہے چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں جو ہے یہ قابض ہو جائیں اور وہ حکومت ان کی واپس لوٹائے. اور چونکہ حکومت عربوں نے ان کی توڑی تھی تو عربوں سے ان کو اور زیادہ بغض ہے تو ان کی زمین کو لینا چاہتے ہیں. اور یہ بات میں نے جیسا کہ کہی, یہ پورا ریکارڈ پہ موجود ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عراق ہے موجودہ جو عربوں کا علاقہ ہے خالص عربوں کا, اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو راجدھانی ہے بغداد, اس کو ہم اپنی راجدھانی بنائیں گے اور یہ ہماری راجدھانی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اٹوٹ انگ ہے, کہتے ہیں ایران کا اٹوٹ انگ ہے اور ہم اسی کو اپنی راجدھانی بنائیں گے. کس کو؟ بغداد کو, جو اصل عراق کی راجدھانی اور عربوں کا حصہ. شیخ آپ نے اس میں ذکر کیا کہ اسرائیل ان کے پیچھے ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں کہ اسرائیل ایران کو دھمکی دیتا ہے, ایران اسرائیل کو دھمکی دیتا ہے. تو کیا یہ دھمکیاں بھاری دھمکیاں ہیں یا صرف نورہ کشتی ہے؟ دیکھیے یہ باطل کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ اسلام کے نام سے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کسی اسلام کے کسی سمبل کا سہارا لیتا ہے, کسی نمونے کا سہارا لیتا ہے, کسی اسلام کے اچھی چیز کا سہارا لیتا ہے. یہ پرانے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, قدیم زمانے سے. خوارج تھے جب وہ نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اب امر بالمعروف والنہی عن المنکر اسلام کا بہت بڑا جو ہے وہ فریضہ ہے اور بہت بڑی علامت ہے اسلام کی. تو اس کے سہارے وہ نکلے, لیکن کام انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے خلاف مسلمانوں کو قتل کیا اور اسلام کو نقصان پہنچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کے کتے کہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے معتزلہ نے توحید اور عدل کا نام لیا اور عقائد میں اتنی بڑی جو ہے وہ خرابی پیدا کی. جہمیہ نے, جن کو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے ہمارے ائمہ اور سلف جو ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے بچانا ہے اور کہیں تشبیہ نہ جو ہے لازم آ جائے, تو اس کا چکر چلا کر کے انہوں نے صفات اور اسماء کا سب انکار کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ رافضیوں نے آل بیت کی محبت کا سہارا لیا. آل بیت آل بیت آل بیت. حالانکہ یہ آل بیت سے شروع سے آل بیت کے دشمن رہے ہیں. شروع سے انہوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا. وہ ان سے جو ہے آخری عمر میں جو ہے ان پر بد دعائیں کرتے تھے اور ان سے نجات مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. حضرت حسن کو جو ہے قتل کروایا, حضرت حسین کو جو ہے قتل کروایا, زید ابن علی زین العابدین کے لڑکے زید کو, ان کو انہوں نے قتل کروایا, دھوکہ دیا. اس کے بعد سے بڑے بڑے ائمہ کو اسلام کے انہوں نے قتل کیا. ان کی جب حکومتیں قائم ہوئی تو انہوں نے ایسے ہی کیا. تو ان کا جو یہ سمبل ہے نا, یہ شروع سے قائم ہے. یہ اسلام دوستی اور اسلام کے جو مشہور دشمن ہوں ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ بولو تاکہ جو مسلمانوں کے عوام ہیں وہ دھوکہ کھائیں. تو اس لیے یہ امریکہ اور اسرائیل کا نام لیتے ہیں اور تاکہ عام جو مسلمان ہیں وہ ان کے اس چیز سے دھوکہ کھائیں. الموت لامریکہ الموت لاسرائیل, یہ ان کا شعار ہے, ان کا جھنڈا ہے. لیکن حقیقت میں جو ان کے کام ہے, آپ بتائیے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیا کیا ہے, آج تک امریکہ کے خلاف کیا کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل سے ان کی جنگ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کتنے دن یہ ٹک پائیں گے اگر امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں؟ اور خود امریکہ اور اسرائیل نے, آپ سوچیں, ان کے ان دعووں اور ان ڈائلاگ اور ان باتوں کے مقابل میں کیا کبھی ان کو کچھ کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا ہے. کوئی دوسرا ملک اس طرح کہہ کر کے دیکھ لے, تو ابھی دیکھیے اس سے جنگ کی نوبت آئی. تو ان کے جو اعمال ہیں نا
وہ خود اس کو جھٹلاتے ہیں کہ اصلاً یہ امریکہ اور اسرائیل کے دشمن نہیں ہیں، اصلاً یہ امریکہ اور اسرائیل کے دوست ہیں. اور آپ نے کہا کہ جو ہے اسرائیل پیچھے نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں. اچھا، یہ کوئی پیچھے اور آگے والا مسئلہ نہیں، یہ پورے جو ہے اپنے ہدف میں مشترک ہیں. اور اسلام دشمنی میں یہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ایران کے اسرائیل سے گہرے تعلقات ہیں، اور انہی گہرے تعلقات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایران ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے باقاعدہ ساری دنیا کے سامنے. اور اسی دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایٹمی اتفاق جو عمل میں آنے والا ہے، اور اسی دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنے دنوں سے ایران نے ایٹمی پلانٹ قائم کر رکھا ہے، اس کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. اس کے مقابل میں عراق نے جب ایٹمی پلانٹ بنایا تھا تو اسرائیل نے باقاعدہ جو اس پر حملہ کر کے بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ سب آپس میں دوست ہیں، اور آپ ان کے اعمال پہ نظر رکھیے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے حقیقتاً دشمن نہیں ہے آپس میں، بلکہ آپس میں یہ دوست ہیں. یہ سب مل کر کے اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان کو پورا تعاون حاصل ہے. خود ایران کے اندر کثیر تعداد میں یہودی موجود ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پر بڑے بڑے مناصب پہ موجود ہیں. صرف وہاں اگر کسی کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے تو وہ سنیوں کو، جبکہ سنی وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑ سے زیادہ جو ہے موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہے. ان کے مقابل میں یہودیوں کو اچھی خاصی قوت وہاں پہ حاصل ہے. اور خود اسرائیل کے اندر فارسی نژاد جو یہودی ہیں وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور وہاں بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں جو ایران کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں. یہ یہودی جو ایران میں ہیں اور وہ یہودی جو فارسی نژاد یہودی ہیں جو اسرائیل میں ہیں، ان کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں، اور دونوں جگہ وہ ایک دوسرے کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی کمپنیاں ایران کے اندر اپنی تجارت کر رہی ہیں، اور اس کا ایک اچھا خاصا جو ہے جو زر مبادلہ ہے اس کو ملتا ہے. اور ایرانی کمپنیاں اسرائیل میں کام کر رہی ہیں اور اس کا ایران کو مالی فائدہ پہنچتا ہے. تو اس طرح دونوں کے آپس میں قوی تجارتی معاہدے ہیں. یہ ایک دوسرے کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کریں گے. یہ آپس میں دوست ہیں اور اسلام کے خلاف یہ سب متحد ہیں. باقی یہ جو نعرہ ہے الموت لامریکہ الموت لاسرائیل، یہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے. اس لیے عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دھوکے سے بچیں اور ان کے اعمال پہ نظر رکھیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دیکھو کسی کی بات پہ مت جاؤ، آپ اس کا عمل دیکھو. جب یہ الموت لامریکہ اور موت لاسرائیل کہتے ہیں تو کیا انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کچھ کیا ہے؟ اس کے برعکس ان کی ساری جد و جہد جو عرب سنی ہیں ان کے خلاف ہے، یا اس طرح اگر آپ زیادہ دقیق کہنا چاہیں تو 90% ان کی محنت یا کثیر تعداد میں ان کی جو محنت ہے وہ عرب سنیوں کے خلاف، ان کے ممالک میں ابتری پھیلانے، اس میں دہشت گردی پھیلانے، وہاں بلبلہ پیدا کرنے میں صرف ہو رہی ہے. اور باقی جو ہے دوسرے سنیوں کے خلاف، باقی یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف ان کی کوئی جد و جہد نہیں. کوئی ایک مثال بھی آپ نہیں پیش کر پائیں گے. اگر کوئی بظاہر ہے بھی تو وہ لفاظی کی حد تک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو شیخ آپ نے کہا کہ یہ لفاظی ہے جو یہ لوگ مدد کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، جو نعرے لگاتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حماس کو اسلحہ پہنچانے والے ایرانی ہیں اور سعودی عرب پیسہ پہنچاتا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب صرف پیسے سے تعاون کرتا ہے، ایران اسلحے سے تعاون کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، حماس کے مسئلے میں اگر ابھی ہم جائیں، یہ بہت لمبا اور پیچیدہ موضوع ہے. لیکن مختصر آپ اتنا جان لیں کہ حماس جو ہے یہ جو تنظیم ہے یہ جو ہے یہ اخوانیوں کے تابع ہے. ٹھیک ہے، اخوانیوں کا اس پر ہولڈ ہے. اور یہ جو ہے اخوانی جو ہے ان کے رافضیوں سے پرانے تعلق ہیں. یہ تو ماشاءاللہ یہ ثورہ اسلامیہ اور اس کی جو ہے تائید کرتے ہیں. تو یہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کے حماس سے تعلقات ہیں. ایران حماس کا تعاون کرتا ہے جس نوعیت کا، وہ اندر کیا ہے اس کی حقیقت ہم کو پتہ نہیں کتنا تعاون کرتا ہے. جو باہر میڈیا میں شہرت ہے اس کو ہم سنتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ایران حماس کے ساتھ مل کے باقاعدہ اسرائیل سے جنگ کرے؟ اسرائیل نے فلسطین کو سمیٹ کر کے بالکل جو ہے اس کو چھوٹے سے ٹکڑے میں محصور کر دیا ہے. وہاں پہ حماس والے موجود ہیں. تو کیوں نہیں ایسا کرتا ہے ایران کی حماس کے ساتھ مل کر کے بنفس نفیس جنگ کرتا ہے، جس طرح آج عراق میں اور شام میں اور یمن میں جنگ کر رہے ہیں اور اس کے جنرل اور کرنل سب وہاں پہ موجود ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں اور باقاعدہ اپنے جسم و جان کے ساتھ شریک ہیں. تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ بہت خطرناک چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. حماس سے اس دوستی کا جو مقصد ہے، یہ اگر دوستی مستمر رہے، اور اس کی دوستی کی گہرائی کتنی ہے اس کا تو ابھی اندازہ صحیح سے ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں ایران کے، آپ یہ جان لیں، ایران جب تک حماس کے ساتھ لگا رہے گا، حماس کو کوئی بھی اسرائیل کے خلاف عسکری کامیابی قابل ذکر نہیں مل سکتی. اس کو آپ لکھ لیں پتھر پہ، کبھی نہیں مل سکتی. کوئی رافضی کسی آدمی کے ساتھ لگا رہے اور کسی یہودی کے خلاف مدد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات، ایران جو تعاون کرتا ہے اس کے ایران کے تعاون کا جو حجم ہے اور جو مقصد کا حجم ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. مصدقہ رپورٹ کے مطابق آج غزہ میں
اتنی تیزی کے ساتھ شیعیت پھیل رہی ہے، وہاں کے بچے جو ہے شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، شیعوں کے جو مدارس وہاں پہ کھل چکے ہیں، اور ایران کا جو اصل حماس کے ساتھ جو رہنے کا جو ہدف ہے وہ یہ ہدف ہے کہ وہاں پہ شیعیت کو فروغ دیا جائے اور شیعیت کو زیادہ زیادہ پھیلائی جائے۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا اگر وہ رپورٹیں آپ پڑھیں، اتنے تیزی کے ساتھ شیعیت غزہ میں پھیلی، وہ سنی بیچارے جو مظلوم اور وہ ہمیشہ جو ہے مقہور رہے اسرائیل کے، اب وہ اپنے اجتماعی طور سے وہ اسرائیل کے مقہور ہیں اور اپنے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے وہ اب ایران کے مقہور ہو گئے ہیں، اور یہی حال اگر رہا تو کچھ دنوں بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں شیعی مذہب سنی مذہب کے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا، پھر ایران کو حماس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر وہ شیعے مل کر کے وہ جس طرح حزب اللہ لبنان میں اپنا ایک گڑھ بنائے ہوئے ہے، ایران حزب اللہ کے ذریعے جس طرح لبنان میں اپنا گڑھ بنائے ہوئے ہے، وہی حال وہاں پہ ہوگا فلسطین میں، وہاں پہ وہ باقاعدہ جو ہے رافضیوں کی ایک وہ قوت ہو جائے گی، اور پھر وہ ایران جو ان کے ساتھ جو اس کو مصیبت وہاں پھیلانی ہے پھیلائے گا۔ آپ کو یہ جان کر کے شاید تعجب ہو کہ یہ جو قتل عام سنیوں کا ہوا ہے فلسطینیوں کا، اس کو کس نے کیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اسرائیل نے کیا؟ اسرائیل نے جتنا کیا ہے اس سے زیادہ خود ایران اور حزب اللہ کے لوگوں نے کیا ہے۔ صبرا اور شاتیلا جو بہت مشہور ہے، جو وہاں پہ جو ذبح کیا گیا سنیوں کو، اس کو کس نے کیا؟ یہی حزب اللہ کی جو تنظیم ہے جو شروع دور میں جس طرح تھی، انہی کے آدمیوں کو انہوں نے استعمال کیا اور ان سے قتل کروایا، اور وہ یہ برابر کرتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو مہاجرین ہیں یہ فلسطینی یہ لبنان میں یا شام میں آ کر کے، شام میں تو خیر سنی 95% ہیں، لیکن لبنان میں آ کر کے یہ کوئی ایک قوت نہ بنا لے یا ان کی آبادی نہ بڑھے، تو انہوں نے خود ان کا صفایا کیا اور اپنا جو شیعی بیلٹ ہے لبنان کے ایک علاقے میں اس کو مضبوط کیا ہے۔ تو یہ ایک کھیل ہے اور دنیا کو ایک دکھانے کی چیز ہے جو دکھا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری سنی تنظیموں کو اور تحریکوں کو چاہیے کہ وہ ان کے خباثت سے، ان کے مکر و فریب سے آگاہ رہیں، اور ان کا جو تعاون ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب جو تعاون کی بات آپ نے کی ہے تو وہ بھی بتا دوں، انہوں نے یہ سرکاری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے رپورٹس ہیں، یا بین الاقوامی جو بعض نیم سرکاری تنظیمیں ہیں ان کی بھی یہ رپورٹ ہے، جو اس کا تعاون ہوتا ہے کس کا؟ ایران کا، کس طرح یہ تعاون کرتا ہے۔ اربوں ڈالر اس نے جعلی ڈالر جو ہے وہاں پہ یمن میں دیے ہیں حوثیوں کو تعاون کے نام پہ۔ اس سے پہلے بعض ممالک نے یہ کام کیا ہے، اس میں اب ایران کا نام سرفہرست آ رہا ہے جو لوگ جعلی نوٹوں کے ذریعے تعاون کرتے ہیں، تو اس نے اربوں ڈالر وہاں پہ پہنچایا ہے مزور۔ تو اس کا تعاون چاہے مادی ہو چاہے معنوی، اسی طرح جو جھوٹا تعاون ہوتا ہے اپنا فائدہ لینے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے جو غلے وغیرہ بھیجے ہیں یمن میں، آپ لوگوں کو شاید یہ خبر پہنچی ہو، وہ ایکسپائر شدہ جن کے ڈیٹ ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ چاول ہوں، چاہے وہ آٹے ہوں، چاہے گیہوں ہوں، تو اس کو اقوام متحدہ نے جو ہے وہاں سے اس کو جبوتی ہی سے اس کو واپس کر دیا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے ایران واپس چلا گیا اور ان کو سخت تنبیہ کی ہے۔ تو یہ ان کے تعاون کی حقیقت ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے یا یہ رافضہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی سنی کی کبھی تعاون نہیں کر سکتا، اور اگر تعاون کریں گے تو 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 100 یا 1 کے بدلے 100، جب وہ فائدہ ان کو ملے گا تبھی وہ تعاون کریں گے۔ بالکل انہوں نے یہودیوں کی شرست پائی ہے، اس لیے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن القیم بھی ہمیشہ ان کو یہودیوں سے تشبیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سخت اور ان کے لیے زیادہ نقصان دہ، اس کا یہی سبب ہے۔ جی شیخ، ہم دنیا کے الگ الگ خطوں سے یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو ہم کیوں سعودی عرب کی تائید کریں؟ ہم کیوں ایران کی تائید کریں؟ ہم نیوٹرل سٹینڈ کیوں نہیں لے سکتے؟ اور ہم کیوں سعودی عرب کی جو ہے نا اتنی تائید کریں یا ملک سلمان کی تائید کریں؟ دیکھیے یہ تائید دراصل جو ہے سعودی عرب کی تائید نہیں ہے، یہ تائید اصل میں حق کی تائید ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ کہیں بھی رہے تو حق کی تائید کرے، چاہے وہ سعودی عرب کے حق میں ہو چاہے وہ کسی دوسرے اسلامی ممالک کے حق میں ہو۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم پر واجب کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب بڑا ہو جائے تو وہاں پہ ہمارا حق کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہو جائیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کا رزق، آپ رزق تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ امن و امان اور چین و سکون جو یہاں پہ ہے یہ آپ کے اس رزق کے حصول میں معاون ہے۔ کل جب یہاں پہ بدامنی پھیلے گی تو آپ یہ جو اتنے آرام سے جو ہے آپ اپنا کسب معاش میں مصروف ہیں، کیا یہ برقرار رہ پائے گا؟ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے جو اس سے بڑی ہے کہ ماشاءاللہ آپ یہاں کے اس روحانی اور علمی جو میں فضا میں آپ عقیدہ صحیح عقیدہ سیکھ رہے ہیں، کتاب اللہ سیکھ رہے ہیں، سنت رسول سیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔
ساری دنیا سے جو حجاج آتے ہیں اور جو دوسرے لوگ یہاں پر آتے ہیں، سعودی عرب ان کی انتہائی درجے کی اعلیٰ خدمت کرتا ہے اور اعلیٰ خدمات پیش کرتا ہے. یہ دشمن اور دوستوں نے سب نے اعتراف کیا ہے اور اپنی جیب سے کرتا ہے. حکومت کا باقاعدہ بجٹ ہے. یہ جو جاہل ہمارے یہاں بر صغیر میں ہوتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں، وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ سعودی عرب حج سے کمائی کرتا ہے. آپ یقین جانیں مسئولین سے ہماری براہ راست گفتگو ہوتی ہے. سعودی عرب کا حج میں ایک بجٹ ہے، بجٹ پورا ایک میزانیہ ہے، ایک ضخیم بجٹ ہے بہت بڑا، جو سعودی عرب حج میں خرچ کرتا ہے تبرعاً اور جو ہے کیا نام ہے تعاوناً اور فی سبیل اللہ. جی ماشاءاللہ. تو وہ جو یہ خدمات دیتے ہیں اور حرمین کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، کیا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ایک ایسے ملک کی جو حرمین شریفین کی حفاظت کر رہا ہے، جو سارے مسلمانوں کو صحیح دین سکھا رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دے رہا ہے، ان کے لیے رزق کا اتنا بڑا دروازہ کھولے ہوئے انتظام کیے ہوئے ہے اور کتنی ساری چیزیں ہیں فری میں کر رہا ہے، تو کیا ہمارے اوپر حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں؟ لا قدر اللہ، اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا کہ سعودی عرب سے غلطی بھی ہوتی تو ایک بار اخلاقاً آپ کے اوپر یہ واجب ہوتا کہ اس غلطی کا بھی اچھے انداز میں دفاع کریں، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا دفاع کریں. جس طرح آپ کے بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے والد سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کے کسی عزیز سے غلطی ہو جائے، تو آپ چاہتے ہیں کہ غلطی کا ہم اعتراف کریں کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی، لیکن اچھے انداز میں اس کا دفاع کریں. اگر یہ غلطی ہو جائے تب بھی ہمارے اوپر واجب بنتا ہے کہ جو ان کے اتنے بڑے خدمات ہیں تو وہ غلطی جو ہے کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو ہم چھوٹی سمجھیں ان کے عظیم خدمات کے مقابل میں اور ان کا دفاع کریں. چہ جائے کہ یہاں اتنے بڑے مسئلے میں سعودی عرب بالکل حق پر کھڑا ہے، کتاب و سنت پر کھڑا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق کام کر رہا ہے، تو ایسی جگہ پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس حق کا دفاع کرے. سعودی عرب کا نہیں، اس حق کا. اب چونکہ صاحب حق سعودی عرب ہے تو آٹومیٹک سعودی عرب کا دفاع ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم سعودی عرب کا جو ہم دفاع کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ سعودی عرب ہے، اس لیے ہم دفاع کر رہے ہیں کہ سعودی عرب حق پر ہے اور سعودی عرب نے حق کا دفاع کیا ہے، حق کی خدمات کی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی خدمات کی ہیں اور کر رہا ہے اور بہت قوت سے کر رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمات اس وقت سعودی عرب سے ہو رہی ہیں، اس لیے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس کی جو صحیح باتیں اس کا دفاع کرتے ہیں. سعودی عرب کو ہم معصوم نہیں سمجھتے ہیں، سعودی عرب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان غلطیوں کا جو شرعی طریقہ ہے ان کو رد کرنے کا اس کو رد بھی کرتے ہیں. لیکن جو سعودی عرب کے حسنات اور جو خیرات ہیں ان کے مقابل میں وہ غلطیوں کا کوئی شمار قطار نہیں ہے. اور غلطیوں سے کون معصوم ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر کتنی غلطیاں ہیں، لوگوں کے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہر آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے کمی کے مقابلے میں اس کے حسنات کو اور خیرات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اچھائیوں کو دیکھا جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کے مقابلے میں جو کمیاں ہیں وہ قابل ذکر ہی نہیں ہیں، قابل ذکر ہی نہیں ہے. پھر بھی جو ہے ہم اس کو معصوم نہیں سمجھتے، جو غلطی ہو غلطی رہے گی. لیکن یہاں جو دفاع ہمارا جو ہم دفاع کر رہے ہیں وہ حق کا دفاع ہے اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے وہ چاہے جہاں ہو وہ حق کا دفاع کرے اور دفاع کرتا رہے. آخری سوال ہے شیخ آپ سے. پچھلے رمضان یہ فتنہ اٹھا تھا اور بہت سارے سنی اور صحیح العقیدہ لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے. داعش کا فتنہ، آئیسس کا فتنہ، یہ سنی ہے کہ شیعہ ہے، کون ہے یہ لوگ؟ دیکھیے یہ جو بھی ہیں جی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور اسلام دشمن ہیں. دو چیزیں. ان کی دہشت گردی کا بین الاقوامی تنظیموں نے اعتراف کیا ہے، اقوام متحدہ سے لے کر کے نیچے تک اور بر صغیر کے جتنے ممالک ہیں اور دوسرے سب ان کو دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں. تو یہ دہشت گرد ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ اسلام دشمن ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی، اسلام کے نام پہ چاہے یہ کارروائیاں کریں، جس طرح بہت سارے لوگ اسلام کا سہارا لے کے غلط کام کرتے ہیں، چاہے اسلام کا نام لے کر کے نہ کریں، لیکن صحیح اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خالص دہشت گرد تنظیم ہے اور صحیح اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اسلام دشمن جو ممالک ہیں ان کی پیدا کردہ تنظیم ہے اور ان کے جو کام ہیں اور جو اعمال ہیں اور جو یہ کارروائیاں جہاں جہاں بھی کر رہے ہیں وہ سب کا سب گھوم پھر کے اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اور اسلام کو اس سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. حتیٰ کہ جو موجودہ جو بعض ممالک میں جو شورش برپا ہے اور جو فتنے برپا ہیں جہاں پہ جو ہے جو اچھی تنظیمیں ہیں جو اپنے حقوق کا دفاع کر رہی ہیں یا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑ رہی ہیں، وہاں بھی جو ان کی فوجی کارروائیاں ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو عموماً اور سنیوں کو خصوصاً نقصان پہنچا رہی ہیں. چاہے وہ شام کا مسئلہ ہو، چاہے عراق کا مسئلہ ہو، چاہے یمن میں، چاہے جو ہے سعودی عرب میں بعض کارروائیاں جو انہوں نے کی ہیں قبول کی ہیں. اور ابھی آج جو ہے کویت میں جو یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ جو انہوں نے کویت میں جو کارروائی کی ہے اور ان کا نام لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ غور کریں گے
تو یہ جو جن علاقوں میں یہ کارروائی ہو رہی ہیں، جن ملکوں میں، ان کے خلاف جا رہی ہیں اور ان کے خلاف یہ چیز جو ہے ہو رہی ہے. آپ جب ان کی کارروائیوں پر غور کریں گے دقت سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصلاً اسلام اور مسلمان دشمن ملکوں کی یہ ایجاد کردہ تنظیم ہے جو انتہائی منظم انداز میں، کوئی تنظیم جب نئی نئی بنتی ہے تو اتنی تنظیم اتنے منظم نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ پلان کے تحت اس کو القاعدہ کے مقابل میں لایا گیا ہے. اب اس کا نام لے لے کر کے جو مسلم دشمن ممالک جو ہیں، ان کے جو دشمن ہیں اسلام پسند ممالک، ان میں یہ کارروائیاں کریں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے، جیسے ماضی میں انہوں نے القاعدہ کا نام لے کر کے نقصان پہنچایا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے، بہت سارے محققین کا، کہ داعش کا جو سربراہ ابو بکر بغدادی اصلاً یہودی ہے اور اسرائیل میں یہ جو ہے پلا بڑھا ہے، اور اس کو جو ہے سمبل کے طور پہ خلافت اسلامیہ کا نام لے کر کے اس کے خلیفہ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو جہاں جہاں داعش نام لیتی ہے کہ میں نے کارروائی کی، کوئی ضروری نہیں کہ وہ داعش ہی نے کیا. ہو سکتا ہے دوسرے جو اسلام دشمن ہیں وہ کارروائیاں کرواتے ہوں اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ان کے نام سے اعلان کر دیتے ہوں. داعش کیا کوئی جو ہے ملکوتی اور جو ہے کوئی شیطانی صفت پائی ہوئی ہے کہ آج یمن میں ہے، کل یہاں پہ ہے، پرسوں یہاں پہ ہے، نرسوں یہاں پہ ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اس لیے آدمی، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ خبروں کو پڑھے تو بہت دقت سے ناقدانہ انداز میں پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا ہے، اس نے نہ کیا ہو، اس کا نام استعمال کیا جا رہا ہو. ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، یہ اسلام کے لیے دشمنوں کے اعلی کار ہیں. ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کا نام لے رہا ہے لیکن یہودی ہو. تو اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں. اور ان کے جو اعمال ہیں مختصر میں، وہ سارے کے سارے اعمال اسلام مخالف ہیں، بلکہ انسانیت کے مخالف ہیں. تو یہ خلاصے کلام یہ ہوا کہ ایک یہ دہشت گردانہ تنظیم ہے، اور جس کو ساری دنیا نے تقریباً جو ہے، یا جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی اور بہت سارے ممالک، انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم اس کو مانا ہے. اور ان کے جو اعمال ہیں وہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے سراسر صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور جو حقیقی اسلام، جو صحیح اسلام ہے اور جو حقیقی مسلمان ہیں، ان کے کاز کے جو لوگ دشمن ہیں یا ان کے جو دشمن ہیں، یہ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور جو لوگ عقل مند ہیں، جو لوگ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، ان سے یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں. ایک چھوٹی سی وضاحت باقی رہ گئی ہے داعش کے تعلق سے. یہ ممکن ہے، بلکہ یہی زیادہ قریب لگ رہا ہے کہ یہ جن لوگوں نے بنایا ہے اس کو، اور جو اس میں اوپر جو لوگ ہیں وہ اصل دشمنوں کے اعلی کار ہیں، یا ہمارے جو دشمن ہیں اسلام کے وہ لوگ ہیں. لیکن نیچے دھوکے سے لوگ جو ہے اسلامی خلافت کے چکر میں اور اسلام کا نام سن کر کے کہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں جو حقیقت میں اسلام سے محبت رکھتے ہوں گے یا اسلام کے لیے غیرت رکھتے ہوں گے، لیکن وہ اس دھوکے میں چلے گئے ہیں. تو اس میں ایک اصل وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اوپر ہیں، اور نیچے بہت سارے لوگ ایسے بھی شامل ہو گئے ہیں جو اسلام کی خیر خواہی میں بھولے بھالے ہیں، دھوکہ کھا کر کے شامل ہو گئے ہیں، جیسے بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے، یہ چیز بعید نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے بچائے. اور اسی کو فتنہ کہا جاتا ہے جس میں حق اور باطل کی تمیز جو ہے آدمی کھو دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور اس طرح کے جتنے فتنے اس سے بچائے، اور اسلام کا سر بلند کرے، اور مسلمانوں کو صحیح طور سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کتاب و سنت پر ان کا اتحاد کرے، ان کا اتفاق کرے. کیونکہ کتاب و سنت پر صحیح کتاب اللہ اور صحیح سنت پہ عمل کیے بغیر ہم جو ہے اتحاد صحیح معنوں میں پیدا نہیں کر سکتے، نہ اکٹھا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس طرح کے فتنوں سے بچائے. اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں ان میں جو ہے جو صحیح موقف ہو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں جس میں آدمی کا حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے یا تمیز کرنے کی قوت آدمی کھو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بصیرت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی توفیق دے. اور تمام مسلم ممالک کی اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے، اور جو مسلم ممالک کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کو کمزور کرے. اسی طرح جو ہے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پورے جتنے دنیا میں سارے انسان بستے ہیں سب کو امن و سکون کی توفیق دے اور ان کو امن و امان عطا فرمائے. اور جو انسانیت کے جو لوگ دشمن ہیں ان دشمنوں سے ان انسانوں کو جو امن پسند ہیں ان کو نجات دے، اور ان کے ان کی جو پلاننگ ہے اور جو انسانیت کے خلاف جو ان کے مشن ہے ان کو ناکام کرے اور ان کو اس سے بچائے. چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کا یہ حق ہے کہ وہ امن و سکون سے زمین پہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ.
تو وہ چیز جو ہے ان کو ملنی چاہیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعا کرنا چاہیے. اسی طرح جو حرمین شریفین کی جو سرزمین ہے اس کے لیے خصوصی طور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی حفاظت عطا فرمائے اور اس ملک کی حفاظت عطا فرمائے, اس ملک کے جو حکام ہیں ان کے عمروں میں برکت دے اور ان کو صحیح اچھے جو مشورہ دینے والے ہیں ان کی صحبت عطا فرمائے اور ان کو بین الاقوامی سطح پر قوت عطا کرے اور ان کے ذریعے جو اسلام کا مسلمانوں کا کام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے اور ان کو حرمین کا محافظ رکھے اور ان کی حکومت میں برکت دے اور ان کو ان کے کاموں میں برکت دے اور ان کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اسی طرح یہ قائم و دائم رہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان کو توفیق دیتا رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے, اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر دکتور وسیم مدنی صاحب جو مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ آپ کی باتیں کافی بینیفیشل رہی ہیں اور ہم کو کافی معلومات ہوئی ہیں, خاص طور پر مڈل ایسٹ پالیٹکس کے تعلق سے. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اپنے فیس بک پر اسے شیئر کریے, واٹس ایپ کے ذریعے سے شیئر کریے اور خاص طور پہ ان بھائیوں سے, ان دوستوں سے, ان رشتہ داروں سے اس ویڈیو کو شیئر کریے جو سعودی عرب کے تعلق سے دشمنی رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں اور نفرت اگلتے ہیں. ان لوگوں سے شیئر کریے, ان کو بتائیے کہ سعودی عرب کی اصل حقیقت یہ ہے, ایران کی اصل حقیقت یہ ہے اور اسرائیل حقیقت میں یہ ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.